السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آج ہم دیکھیں گے وصیت کے متعلق کچھ غلط فہمیاں۔ دیکھیں، وصیت جو انسان کر سکتا ہے اپنی زندگی میں مال کی، وہ جو نافذ ہوگی مرنے کے بعد، وہ 1/3 ہے۔ 1/3 تک وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرا مال کسی غیر وارث کو دے دیا جائے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ 1/3 ہی وصیت کرتا ہے، غیر وارث کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ورثہ غریب ہیں تو وہ نیت، یعنی کسی کو محروم کرنے کی نیت سے اگر کر دے تو پھر کچھ اہل علم کی رائے ہے کہ وہ اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر کسی کو محروم کرنے کی نیت ہے، جیسے کوئی ورثہ غریب ہیں، ضرورت مند ہے، اور ان کو محروم کرنے اس کی نیت سے کچھ وصیت کر دے تو پھر وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ پتہ چل جائے کہ اس کی نیت واقعی کسی کو محروم کرنے سے کی تھی۔ اور یہ بڑا مشکل سا فیصلہ ہوتا ہے، بہرحال اگر پتہ چلے تو پھر ایسے ہی کیا جائے گا، وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی اگر محروم کرنے سے اور اس کے ورثہ غریب ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی اسی طرح کیا آتا ہے، یہ تو وصیت کا ہے نا، وہ زندگی کا ہے۔ جیسے غلطی اور ہوتی ہے کہ ویسے تو بظاہر تو وہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے، لیکن دیکھیں اگر صرف کسی کی بیٹیاں ہی ہوں مرنے والے کی، تو وہ کل مال کے 3 حصوں میں سے 2 حصہ لیں گی اگر صرف بیٹیاں ہیں۔ ایک ہے تو آدھا لے گی، کل مال کا آدھا، جیسے 3 کروڑ ہے تو ایک بیٹی ہے تو 1.5 کروڑ لے گی، لیکن اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو وہ 3 کروڑ میں 2 کروڑ ہی لے سکتی ہیں، باقی 1 کروڑ پھر اس کے بہن بھائیوں کو چلا جائے گا اگر باپ نہیں ہے۔ تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اب یہ میرا کمایا ہوا مال، میں نے اتنی مشکل سے کمایا، اب یہی میرا مال میرے بہن بھائیوں کو نہ جائے۔ تو ایسی نیت سے پھر نیت کا سے وہ پھر زندگی میں ہی بانٹ دیتا ہے۔ تو اگر ایسے بھی پتہ چل جائے کہ اس کی نیت کا کہ یہ محروم کرنے کے لیے نے ایسے کیا ہے، تو وہ بھی پھر نافذ نہیں ہو سکتی، وہ بھی نیت ٹھیک نہیں ہے مطلب کہ۔ اسی طرح پھر وہ جیسے یہ ہدیہ ہوتا ہے زندگی میں، جو ہوتا ہے نا ہدیہ ہوتا ہے، یعنی کسی کو نقصان بچانے کے لیے آپ یہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ پھر یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ جیسے کوئی وصیت کر دی حرام چیزوں کے اوپر، وصیت کر دی، جیسے کوئی شرکی کام ہے تو اس پہ کوئی وصیت کر دی کہ میرا 1/3 مال پہ اس طرح کی وصیت ہو اور وہ کام شرک کی طرف جا رہا ہو، تو وہ بھی نافذ نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ یہ بھی اپنی طرف سے ہی کہہ دیتے ہیں جی مال صدقہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ مرنے والے کی جو وراثت ہے وہ تو سب وارثوں میں تقسیم ہونی ہوتی ہے، تو کچھ وارث یہی کہتے ہیں کہ اس مال کو نا ہم صدقہ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو اس کا نہیں رہا، اب تو مالک وارث ہیں، تو وارث اپنے طور پہ تو اپنے اپنے مال میں سے تو صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ سارا مال ہی صدقہ کر دیں اس کا سمجھتے ہوئے۔ ہاں، اب جو بھی اس نے چھوڑا ہے نا وہ اس کا ترکہ ہے، وہ اس کی وراثت ہے، اب وہ سب وارثوں میں جائے گا۔ اب یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بات کہہ دیتے ہیں یہ کپڑے ہیں یا جوتے ہیں یا کوئی اور اس کا کوئی سامان ہے چھوٹا موٹا، تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ صدقہ کر دیں، بلکہ اس کی وراثت ہے اور اس کا ترکہ ہے، چھوڑا ہوا مال، یہ سب وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ بعد میں کوئی کسی کو دینا چاہتا ہے تو دے، لیکن پہلے تقسیم ہو۔ اور اس چیز کے تقسیم سے پہلے، وصیت سے پہلے آپ کفن دفن دیکھیں، اگر اس کا جو بھی مال ہے کفن دفن پہ خرچہ آ رہا ہے یا کوئی قرض ہے، قرض کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، بندوں کا قرض ہے یا اس کے اوپر اور کوئی قرض والا معاملہ ہے، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یا کوئی نظر ہے، کفارہ ہے، کوئی بھی اس پہ کوئی فرض چیز ہے تو اس نے نہیں کی، یہ بھی قرض ہو سکتا ہے، اللہ کا قرض اور بندوں کا قرض بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر قرض میں ہی سارا مال چلا جائے پھر وصیت نافذ نہیں ہوگی، وصیت پھر ہی نافذ ہوگی جب قرض کے بعد کچھ مال بچے گا تو اس میں سے 1/3، اس میں سے 1/3 وصیت نافذ ہوگی، مطلب کہ جو بھی مال بچے گا نا قرض اور کفن دفن کے بعد جو مال بچے گا اس کا 1/3، یعنی کہ اس کا تیسرا حصہ وہ پھر نافذ ہوگی، باقی جو مال بچے گا وہ پھر وارثوں کو جائے گا، اور وصیت وارثوں پہ نہیں ہوگی، وصیت ہمیشہ غیر وارث پہ ہوتی ہے، جو جس کو وراثت نہ ملنی ہو۔ تو یہ 2 چیزیں ہم نے دیکھی کہ کسی کو محروم کرنے کی نیت سے اگر غربا ورثہ غریب ہیں اور ان میں مال کم جائے یا ان کو نہ جائے، اس نیت سے کوئی وصیت کر دے تو بھی قاضی فیصلے کو دیکھتے ہوئے
وہ ٹھیک نہیں ہے نیت. اسی طرح وہ زندگی میں ہی کوئی کسی کی بیٹیاں ہوں مؤنث اولاد فروم ہو تو وہ سوچے کہ میرے بہن بھائیوں کو نہ جائے، تو وہ بھی مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ایک حیلہ ہے، چور دروازہ ہے، اور اس کو بھی نہیں مانا جائے گا. تو یہ اب ہم نے وصیت بندہ اپنے مال کی کرتا ہے 1/3. ٹھیک ہے نا. زندگی میں بلکہ وصیتیں بنانی چاہیے کہ میرا یہ جو مال ہے یہ سنت کے مطابق میرے ورثہ میں تقسیم ہو. اور زندگی میں تقسیم کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ وصیت بنا دے اپنے مال کی. جو زندگی میں تقسیم ہونا ہے وہ مرنے کے بعد تقسیم ہو، یہ بہتر شکل ہے جو اللہ کا نظام ہے. بعض لوگ یہ بھی ایک فیشن چل رہا ہے آج کل، لوگ زندگی میں ہی تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ زندگی میں اگر آپ نے غلط تقسیم کر دی، سنت کے مطابق نہ کی، جو شرطیں ہیں ان کے مطابق نہ کی، بیٹی بیٹوں میں برابر برابر، تو پکڑ آپ کی ہوگی. آپ نے غلط فیصلہ کر دیا تو بعد میں کوئی بھی اس کو سدھارے گا نہیں. بچوں کو بہرحال سدھارنا چاہیے لیکن کوئی اس چیز کو نہیں سوچے گا. تو اس لیے اللہ نے جو نظام رکھا ہے وراثت اور وصیت، اس کے مطابق ہی آپ چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.